مبلغ کلام خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معززان حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ایمان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ دعا کرتے رہا کریں، گھر والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو یاد دہانی کراتے رہا کریں۔ میرا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں، پیار میں، فکر میں یہ خوبصورت تحفہ دیا ہے اپنی امت کو۔ تو قیمت والی میں نے بات کر لی ہے کہ موت کا لمحہ بڑا سخت لمحہ ہے، بڑا بڑا وقت ہے، اور موت کی جو سکرات ہیں وہ بڑے عجیب سا لمحہ ہے۔ تو اس وقت شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا آخری حملہ ہوتا ہے اور بڑا سخت حملہ ہوتا ہے، وہ ایمان پر ہوتا ہے۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات بتائی اور اپنی امت کو تحفہ دیا، انعام دیا، خوبصورت پیغام دیا۔ اس لیے محترم میں کبھی کبھار یہ یاد کراتا رہتا ہوں کہ یہ دعا کو بھلانا نہیں ہے، نظر انداز نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ تحفہ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا ہے، تو ہم اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ اسی وقت پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے، یقین ہمارا انشاءاللہ قبول ہو گئی تو پھر موت کے وقت کیسا بھی لمحہ ہوگا، شیطان کا ہمارے ایمان پر حملہ نہیں ہو سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، آقا علیہ السلام کے توسل سے ایمان کی حالت میں ہی موت آئی تو قربان جائیں کہ میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس حال میں جانے والا جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق کا فرمائے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں اس وقت ہفتہ وار خوبصورت تقریب تشریف میں حاضر ہیں۔ اللہ سے حاضری کو بھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا خوبصورت ذریعہ بنائے۔ آج یوں کہ جب محرم الحرام ہے، تو آج کے دن امیر المومنین مراد رسول شہید مدینہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو کیونکہ آج اتوار بھی ہے اور یکم الحرام کی تاریخ بھی ہے، تو مختصر سے وقت میں ویسے تو ہم اس عظیم ہستی کی زندگی کو اٹھائیں گے، سیرت کو اٹھائیں گے، ان کی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں، بے شمار جہتیں ہیں، بے شمار پہلو ہیں، بے شمار جز ہیں، اور پھر بھی بڑے بڑے کمال ہیں۔ ہمارے یہاں یہ سخت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے یہاں بولنے کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک جز کو بھی مکمل کر سکیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں کے لمحات کو یا ان کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو مکمل نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اور پھر رب ان پر راضی ہوا۔ اس لیے محترم اصول برکت کے لیے میں بھی اور آپ کی بھی حاضری لگ رہی ہے کہ سرکار کے آپ کی شہزادی کی بارگاہ میں ہمارا یقین ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے کا، پیار کرنے کا، ذکر کرنے کا، پھر ان کی زندگی کو اپنانے کا، ان کی تباہ کرنے کا، ان کے نقش قدم پر چلنے کا، ان کی ملفوظت اور شہادت پر عمل کرنے کا، یہ پیغام انہی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ جن کی ہستیوں کی بارگاہ ہم حاضر ہیں، ان کی بارگاہ سے آنے والے کو یہی پیغام
اور یہی درس اور یہی سبق ملتا رہا، تو آج الحمدللہ ہم اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم تفصیل میں جاتے ہیں ہم تو قیامت تک بھی بیان نہیں کر سکتے، بس اپنی برکت کی دو باتیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت میری زبان پہ آنے والی ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ کرام میں شامل ہیں، اور دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے، آقا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، آپ کی غلامی اختیار کرنے سے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے قبل، یعنی آپ نے علماء سے بھی سنا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں، کہ آپ اسلام لانے سے قبل ان جو اسلام کی حالت تھی وہ سب کو علم ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ان کی بات و ریاضت بھی پوشیدہ ہوتی اور بڑا عجیب سا ماحول تھا۔ لیکن قربان جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو پھر آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور بڑا خوبصورت جملہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ ایک جملہ تھا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاں ہم حق پر ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ، اس میں روایات پڑھی ہے کہ 3 مرتبہ پوچھا آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام ہم حق پر ہیں۔ تو پھر قربان جائیں اسلام، آپ اسلام لانے سے قبل جو حالت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ایک جملے میں، کہ عبادت اور ریاضت پوشیدہ اور مسلمان کو مزور تھے اور بڑے آسان انداز سے چل رہے تھے، لیکن جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو یہ جملہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ الفاظ سنے۔ پھر اس کے بعد پھر قربان جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر پھر میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ماشاءاللہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ تو پھر خوبصورت آپ نے ایک ترتیب دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 2 قطاریں بناتے ہیں، کتنی؟ 2 قطاریں بناتے ہیں، یعنی 2 صفیں بناتے ہیں، 2 گروہ بناتے ہیں۔ ایک گروہ کی کمان جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ایک میں اور آپ شامل ہوتے ہیں آقا، اور ہم نکلتے ہیں۔ پھر کس کی جرت ہوگی کہ وہ ہمیں عبادت کرنے سے روکیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے میں روکیں؟ کس کی جرت ہے؟ پھر قربان جائیں جب یہ جو ترتیب، جو انداز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کر دیا، آقا علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا، تو پھر کس طرح منظر بنا؟ پھر یہی منظر ہوا۔ تو پھر جب غیر جو تھے نا، جو قریش مکہ تھے، وہ جو وہاں کے کفار تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، جب وہ بھی تو سارے جمع ہوئے تھے نا، کیونکہ یہ بڑا خوبصورت منظر تھا نا کہ ظاہری طور پہ یعنی وہاں کا عبادت و ریاضت کا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اعلان سر عام پر غلام کرنا، آپ اسلام لانے کے بعد ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب سما تھا۔ تو پھر جب وہ بھی بڑی تعداد میں نکلے باہر، لیکن قربان جو ہے پھر وہ دیکھے نا، میں روایت میں پڑھ رہا تھا، وہ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، وہ جو غیر تھے، جو کافر تھے، کیوں ہم سے؟ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ یار یہ تو امیر حمزہ بھی اسلام لے آئے، تو حضرت عمر فاروق بھی اسلام لے آئے، یہ تو جناب اس کو ہمارے پر غلبہ ہے، یہ جو سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر قربان جائیں جب نکلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جملہ فرمایا، کفار سے مخاطب ہو کر فرمایا ہم عبادت کے لیے نکل رہے ہیں، اگر کسی کی جرت ہے تو وہ ہاتھ لگائے، آئے کسی کا جرت ہو تو ہاتھ لگائے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، علماء سے پڑھا بھی ہوگا کہ یہ تو منظر تھا نا اسلام بنانے کے بعد عبادت کا، لیکن جب ہجرت ہوتی رہی، میرا آقا تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر مختلف صحابہ کرام نکلتے رہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلے تو پھر ویسے نہیں نکلے، تو سیدھا نہیں نکلے، رات کو نہیں نکلے، پھر ظاہری طور پہ نکلے، دن کو نکلے، پھر اعلان نکلے، پھر لوگوں کو بتایا، پھر مخاطب ہوئے مکے والوں سے کہ لگے ہاں اگر کسی نے اپنی عورت کو بیوہ کرنا تو وہ بھی سامنے آ جائے، بچوں کو یتیم کرنا تو وہ بھی سامنے آ جائے۔ آج عمر اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، لیکن ہم کہیں گے حضرت عمر
فاروق رضی اللہ عنہ ادب سے بولیں گے، لیکن یہ ان کے جملے تھے. آپ نے یہاں سے فرمایا اور غیروں سے مخاطب ہوئے کہ لگے آج عمر ہجرت کر کے نکل رہا ہے، کسی کی ضرورت ہے وہ آئے. لیکن اگلا جملہ سن لیں، مختصر میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، مخالفت اپنی جگہ پہ ہے، دشمنی اپنی جگہ پہ ہے، تقریریں ہیں، وعظ ہیں، تحریریں ہیں، سب اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن قربان جائے میرے آقا علیہ السلام وہی سر زمین ہے عرب کی، وہی خانہ کعبہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ مل کے تعمیر کیا، پھر وہیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اسی جگہ پہ مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہی نسل میں آنے کے لیے، اپنے ہی خاندان میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا. لیکن میں کیوں نہ کہوں اے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری عظمت پر، تیری شان پر، تیری قدر و منزلت پر، تیرے مقام و مرتبے پر کیوں نہ قربان جائیں کہ اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے، رب کے محبوب کو مانگا، اور اسی جگہ پہ میرے آقا علیہ السلام نے رب سے حضرت عمر فاروق کو مانگا. اس لیے اکثر علماء کرام سب سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام سارے مرید ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں، وہ بھی مرید ہیں. لیکن ان کو ایک اور بھی درجہ ملا ہے، مرید بھی ہے اور آقا علیہ السلام کی مراد بھی ہے. آقا علیہ السلام نے رب سے مانگ کر لیا ہے. اب میں مختصر یعنی گفتگو کر رہا ہوں. اب یہ جملہ تھا اسلام میں داخل ہونے کا. اب یہاں جملہ دینا چاہتا ہوں، وہ سن لیں کہ آج شرک کے بڑے فتوے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا جناب تحریریں، کیا جناب تقریریں، اور ہمیں تو مسئلہ کہ سنت کو ویسی مشرکوں میں رکھنا ہے کہ ہے ہی مشرک. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں تک جملے استعمال کر جاتے ہیں کہ ہماری مسجد کے قریب سے گزریں کہ لیکن یہ مشرکوں کی مسجد ہے. بدبختی تمہاری یہ ہے کہ مسجد بھی کئی مشرکوں کی ہوتی ہے، کہ مشرک کی مسجد پر آ کے بیٹھتے ہیں. بہرحال ایک بڑی لمبی گفتگو ہے. میرے آقا علیہ السلام جب دعا مانگی تھی نا رب سے، ان کے بارے میں غلط کیا کہ تم میرے فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے، تو پتہ نہیں اس میں کیا تھا، اے باری تعالیٰ یہ مجھے دے دیں تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے. کیا عزت عمر فاروق سے ملنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے آقا سے بڑھ گئے؟ عمر فاروق اور رضی اللہ کی جو شان، جو عظمت، جو مقام اور جو گیت گائے جا رہے ہیں وہ ان کی ذاتی عظمت تھی، ذاتی شان و شوکت تھی. نہیں محترم، ایک جملہ یاد کر لیں، آقا کے آپ کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کا دامن پکڑتے ہوئے جس کو بھی کوئی مرتبہ، کوئی مقام، کوئی عزت، کوئی وقار اگر ملا ہے تو وہ آقا علیہ السلام کی نسبت سے ملا ہے، آقا السلام کی غلامی سے ملا ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت سبق اور درس دیا ہے کہ دعا کی اسلام کی عزت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عزت کا. تو پھر قربان جائیں، پھر جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو تمہارے سامنے ابھی میں نے بات کی ہے کہ پہلا جملہ کہ اعلان اسی خانہ کعبہ میں، چلو فتح مکہ تو بھی دور کی بات ہے، وہاں میں ہوا، میدان بدر میں گئے، میدان احد میں گئے، سب تو غلبہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. لیکن کہتا ہوں موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان ساری عبادت کا نظام جناب بدل دیا. اعلان سر عام یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم یہی اللہ کا کرم ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو عزت، اسلام کو وقار، اسلام کو عروج اور اسلام کو بلندیاں ملی ہے. میں تو کسی انگریز کا قول پڑھ رہا تھا، کسی انگریز کا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں کفر نظر نہ آتا. اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا کس میں؟ اسلام میں، مسلمانوں میں، تو پوری روح زمین پر کفر نظر نہ آتا. یہ اتنا مقام تھا. کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، آگے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، سن لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی اتباع میں کمال زندگی بسر کی، حکم کی تعمیل میں، آپ کی اداؤں میں زندگی کمال آپ نے گزاری. لیکن یہاں کی جملہ جو خوبصورت کے زبان پہ آ رہا وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے آقا علیہ السلام، کیونکہ اس پر بھی کثیر حدیثیں ہیں، لیکن میں صرف ایک جملہ سوری برکت کے لیے لے رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں گھر کی چار دیوار میں بیٹھے ہیں. مثلا جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ساتھ سے اس طرح بازار گزر رہا، تو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو بازار
میں سے لوگ دوڑتے نظر آئے اور ان کے دوڑنے کی آواز گھر تک پہنچی تو ہم یکدم چوکنے ہو جائے. توجہ کریں کہ باہر کوئی لوگ دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, پتہ نہیں باہر کیا ہو گیا. پر یہی منظر تھا کہ دوڑنے کی آواز آئی, جس میں گلی میں کوئی دوڑ رہے ہیں, لوگ دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑنے کی آواز آئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تعجب میں پڑ گئی. آپ کے چہرے کی آثار کو ملا کر اس طرح سے جب دیکھا نا, پوچھا عائشہ آپ کا حکم فرمایا کیا ہوا؟ حیرانگی میں چلی گئی. خیر قربان سنائے بھائی خامد بیوی کا رشتہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بازار میں گلی میں نا لوگ دوڑ رہے ہیں, پتہ نہیں باہر کیا ہو گیا. اب چار دیواری ہے, دیوار کے باہر کیا کام ہو رہا ہے. اگر تو یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو بات کو صحیح کا علم نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا باہر دوڑ رہے لوگ, بازار میں بھاگ رہے لوگ, کیا ہو گیا؟ آقا علیہ السلام فرما دیتے کہ مجھے کیا پتا. عائشہ دیکھ لیتے باہر جا کر, جہاں باہر جا کر دیکھ لیتے کیا ہو رہا ہے. نہیں اور مان گیا کہ میرا آقا علیہ السلام ہے. میں نے کئی مرتبہ جملہ بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی کیا اپنی علم کا ذاتی مالک ہے, سارا آپ کا ذاتی علم ہے, لیکن انبیاء صحابہ اولیاء کو جو رب نے دیا ہے وہ رب کی طرف سے ہی ہے. کسی کا ذاتی علم اور طاقت اور عزت وقار نہیں ہے, جس کو ملا رب کی طرف سے ملا ہے. تو جس نے رب کو راضی کیا تو جس کا رب ہو گیا پھر الحمدللہ پھر رب نے ایسا نوازا ہے کہ قیامت تک لوگ ان کا تذکرہ کرتے رہے. اور سنیے میرا آقا علیہ السلام نے عائشہ پتہ کیا ہوا اللہ کا یہ تو پوچھنی کیا ہوا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پتہ کہ گلی میں جو آپ کو بھاگتی آواز نظر آئی ہے سنائی دی ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, شور و غل ہو رہا ہے, بھاگ بھی رہے ہیں اور شور و غل بھی ہو رہا ہے. پتہ کہ کیا ہوا ہے؟ اچھا کیا ہوا ہے؟ فرمایا میرا عمر آ رہا ہے, میرا عمر آ رہا ہے اور شیاطین میری عمر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. اب میں کیونکہ پیچھے بڑی طویل گفتگو ہے, حدیثیں ہیں, سامنے بٹھا کر میرا کر بڑی بڑی باتیں کی, لیکن میں یہاں سے ایک بڑا خوبصورت نقطہ لینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ایک تو آپ کی عظمت اور علم کی مناسبت سے ماشاءاللہ کمال آپ کو تحفہ مل گیا کہ میرا اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے سارا منظر بیان بیان کر دیا. پھر عمر فاروق رضی اللہ کی عظمت کے حوالے سے بیان کر دی. لیکن اگلا جملہ جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ آج آقا کے آج کے شہزادوں کے افتخار حاضری میں اس تقریب میں شریک ہونے والوں یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. یہ میں تو گھوسلا نہیں مارنا, یہ بھی حدیث سے پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو جنوں میں انسانوں میں, جنوں میں, میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں, جنوں میں انسانوں میں. سن لیا شیطان جنوں میں ہے نا, وہ جن میں ہے نا, شیطان کیا ہے وہ آپ کے بارے میں نا. بار بار جنوں میں یا انسانوں میں جو بھی شیطان ہے وہ عمر کا نام سن کر بھاگ جاتا ہے. بس میں نے آپ کو جملہ دے دیا ہے, تشریح میں نہیں کر سکتا, میرے پاس طاقت نہیں ہے, علم نہیں ہے کہ تشریح کیا کروں. جملہ آپ کو میں نے دے دیا ہے, جنوں میں یا انسانوں میں جو بھی عمر فاروق رضی اللہ کا مخالف ہے, دشمن ہے, دشمنی میں تلا ہوا ہے, میرے آقا نے فرمایا میرا عمر کا مقام یہ ہے کہ میرا عمر جہاں سے گزر جائے وہ جن ہے وہ انسان ہے وہ میری عمر کا مخالف, بس وہ میرے محبوب میرے عمر کو دیکھ کر بس وہ بھاگ جائے گا, نام سن کر بھاگ جائے گا. اب آخری جملہ میں جو دینا چاہتا ہوں وہ سن لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, عدل و انصاف پر ہی مبنی ہے. کس پر؟ منبر پر بیٹھے ہوئے. کس پر؟ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مدینہ المنورہ میں تھوڑا سا زلزلہ آیا, زمین کام تھی کیا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاس ایک جملہ استعمال کیا, اس دن سے لے کر آج تک مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ زلزلہ نہیں آیا. بس ایک جملہ پر استعمال کیا, وہ سن لیں. آپ جب یہ تھوڑی سی حرکت ہوئی زمین میں, تھوڑی سی بس زیادہ نہیں ہوئی, آپ کو یہ بھی سوچ کے لوگ سرکار وہاں تھے, آپ کی قبر انور تھی وہاں کا تشریف فرما دے. ہر بات میں حکمت ہے, کہ سوچ نہ لینا, کہ دور کی سوچ نہ لے بیٹھنا
کہ گمراہی میں چلے نہ جانا، بس حرکت ہوئی، کیا حرکت ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس مخاطب ہوئے. ایک تو روایت ہے آپ نے تھوڑا سا پاؤں لگایا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور کچھ روایت ہے کہ آپ نے ایسے خطاب کیا، فرمایا اے زمین کیا تیرے اوپر عمر عدل انصاف نہیں کر رہا؟ بس یہ جملہ فرمانا تھا. اس دن سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک سرزمین مدینہ المنورہ پر زلزلہ نہیں جائے. اور جو آخری جملہ دینا چاہتا ہوں وہ سن لیں توجہ سے. اب اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما. شدید گرمی پڑی، اتنی شدید گرمی کہ کچھ ساتھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین. اب ساری محبت میں کون؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ عرض کرتے ہیں اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے، سورج اتنی گرمی برسا رہا ہے، انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی بڑی ایک عجیب سی گرمی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں نہیں گئے، کوئی نفل نہیں پڑھے، دعا نہیں کی، اس طرح حجرے مبارک سے نکلے ہیں. احبار آئے، آسمان نظر آیا، سورج آسمان بھی ہے، آسمان بھی ہوتا ہے نا، شک تو نہیں نا؟ عمر فاروق نکلے، باہر آئے، آپ نے وہ تو زمین سے اپنی مخاطب کو بات کر لی تھی نا، ادھر نہیں، بس نکلے ہیں اور سورج سے کوئی بات نہیں کی، کوئی دعا نہیں کی، کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی خطاب نہیں کیا. اس طرح نکلے ہیں اور نکل کر نا صرف سورج کو ایسے دیکھا ہے، دیکھنے میں ایسے دیکھا، بس دیکھنے کے بعد آپ حجرے میں گئے، گرمی ہو گئی. یار میں حیران ہوں اس روایت کو پڑھ کے نا، اس واقعے کو پڑھ کے میں سرکار کا کے شہزادوں کو دامن پکڑ کے نا میں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یار سورج کو پتہ چل جائے کہ مجھے کون دیکھ رہا، تجھے نہ پتہ چلا، اگلا تو میں نہیں کہہ رہا، میں اشارہ کر دیا، ابھی تجھے نہیں پتہ چلا. سورج کو پتہ چلا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، اور سورج کو یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھنے والا کون ہے اور مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اور کس وجہ سے دیکھ رہا ہے، کس بنا پہ دیکھ رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فقط سورج کو دیکھا، سورج کو فقط دیکھا، دیکھ کر حجرے میں چلے گئے. سورج کی ساری گرمی، ساری تپش اسی وقت ختم ہو گئی. بات یہ نہیں تھی، بات نہیں، نتیجہ سنیے، بات یہ نہیں تھی، بات یہ ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں، یہ تقریر کا نچوڑ ہے، اگر آپ باہر نکلیں گشت کے لیے، یہ تو آپ سنیں نا کہ آپ رات کو کیا کرتے تھے، گشت کرتے تھے رات کو. اور حضرت اسلم یہ آپ کے غلام یہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور دو ساتھی رات کو گشت کرتے، اور گشت کرتے 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 بس ایک گلی سے گزر رہے تھے، اندر رونے کی آواز آئی. کیا آئی؟ تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا دروازے پہ دستک دیں اور اندر سے پوچھیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اتنا دردناک رو رہا. عورت باہر آئی، پوچھا گیا، تعارف نہیں کرایا کہ میں وقت کا بادشاہ کھڑا ہوں، وقت کا حاکم کھڑا ہوں، وقت کا امیر المومنین کھڑا ہوں، وقت کا نو. اپنے غلام سے فرمایا، اس سے پوچھئے بچہ کیوں دردناک رو رہا ہے اور بڑی دیر سے رو رہا ہے. آگے سے عورت کہتی ہے، جملہ سننے والا ہے، ہم بھی اس میں شامل محترم. یہ بات نہیں ہے کہ سربراہ فقط ملک کا ہوتا ہے، سربراہ گھر کا بھی ہوتا ہے، ایک گلی کا بھی ہوتا ہے، اس محلے کا بھی ہوتا ہے، اس علاقے کا بھی ہوتا ہے. یاد رکھ لیں، ایک فیملی کا بھی جو ہوتا ہے وہ سربراہ ہی ہوتا ہے. سنیے بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غلام جب پوچھا نا تو آگے عورتوں نے بات کی. عورتوں نے یہ کہا کہ جو وقت کا خلیفہ ہے نا، وقت کا خلیفہ جس کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کا قانون یہ ہے کہ جب تک بچے کا ماں کا دودھ چھڑا نہیں دیا جائے گا نا، اس وقت تک بیت المال سے وظیفہ شروع نہیں ہوگا. میرے گھر کے حالات بڑے سنگین ہیں، میرے گھر میں غربت ہے، میں کیا کروں، میں بچے کا زبردستی دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ بیت المال سے میرے بچے کا خرچہ شروع ہو جائے. حضرت وہ غلام یہ کہتے ہیں، راوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی شریف تک جاتے روتے دیکھا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، فجر کی نماز میں بھی روئے، فجر کی نماز پڑھتے جناب اعلان ہو گیا، پورا مدینہ شریف اکٹھا ہو گیا، کابینہ اکٹھی ہو گئی، مجلس شورا عملہ صاحب اکٹھے ہو گئے. راوی کہتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیج پہ کھڑے ہیں، آنکھوں میں ندیاں جاری ہیں، رو رہے ہیں. جملہ سنیے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ تربیت ہے میرا. اور آج خدا قسم ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں آ کر بھی ہم بے ایمانی میں تلے ہوئے، آج ہم بنا فرار میں تلے ہوئے،
حاضر ان عظیم ہستیوں کے بارگاہ میں دیں اور حال حرام کی تمیز نہ رہے، والدین کا مقام کا پتہ نہ چلے، بڑوں کے مقام کا پتہ نہ چلے، کیا ہو کیا نہیں تھا یار؟ ہفتہ واری طرح ہم حاضری دیتے ہیں، زندگیاں بدلو، زندگیاں سنوارو۔ اور سنیے ادھر رو رہے ہیں، ادھر پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا پتہ نہیں میرے مجھ جیسے عمر کے قانون کی وجہ سے کتنی ماں کے بچے روئے ہوں گے۔ اتنی بات کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ساتھ پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا سنو لوگو، آج کے بعد عمر نے آج اپنے قانون میں ترمیم کر دی ہے، قانون بدل دیا ہے۔ قانون کیا بدلا ہے؟ آج کے بعد بچے کی پیدائش ہوتے ہی بچے کا خرچ بیت المال سے شروع ہو جائے۔ اور یہ نظام نہیں ہے تو آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے، باہر لوگ ہوں گے یورپ کے علاقے میں، کئی لوگوں کے باقی جو تعلقات ہوں گے، میرے بھی آپ جیسے اس طرح کے تعلقات کئی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ حقیقت ہے یورپ کے علاقے میں یہی سارا نظام چل رہا ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلم دیکھو نا، آج وہاں بچہ پیدا ہو تو وہ بھی بچہ ہسپتال میں پیدا ہوا ہے، بچہ گھر نہیں پہنچا تو بچے کے گھر کی 12 دروازے کی چوکھٹ پہ کتنے مہینوں کا سامان وہاں پڑا ہوا، 18 سال تک اس کی پرورش کا سارا سامان دیا جا رہا ہے۔ ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو وہ اپنا گئے۔ محترم میں آپ کا وقت پڑھا لیا ہے، میں تمہیں فروغ کرنے کی بس ایک حاضری لگوانی تھی۔ وہ شاہ صاحب سے جب بات ہوئی ہے تو محرم کے حوالے سے تو میرا بھی ارادہ، کیونکہ پیچھے میں موضوع بڑا پیارا شروع کیا تھا، ترتیب تھی، لیکن بہرحال یہ بھی اسی میں شامل ہے الحمدللہ۔ تو میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا، اسلام کی خدمت، آپ کا جہاد، آپ کا خود تقویٰ، آپ کی سخاوت، آپ کا میرے آقا کا عشق، میرے آقا کی اتباع، میں کہتا ہوں جس پہلو کا آپ اٹھائنا وہ جناب کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر پہلو میں، ہر جہت میں، ہر اس میں، ہر انداز میں، ہر طرح سے، ہر طرف سے اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو گے تو کمال ہی کمال ہے۔ لیکن آقا سے بس ایک جملہ فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرے عمر ہوتے۔ کیا کہ اس سے بڑی قسمت ہے؟ عبداللہ بن عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ جملہ آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کے لیے نہیں فرمایا، تیرے باپ کے لیے کیوں فرمایا ہے؟ تو وہ بھی عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا کی اداؤں کے دیوانے تھے، بڑا پیارا جواب دیا۔ فرمایا میرے باپ کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے جملہ استعمال کیا ہے نا کہ میرے بعد اگر نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ۔ پتہ کیوں فرمایا میرے باپ کے لیے؟ اس لیے کہ میرے باپ میں نبیوں جیسی صفات ہیں، نبیوں جیسی صفات ہیں میرے باپ میں، جس کو دیکھ کر میرا کر فرمایا اگر میرے باپ نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری خوش نصیبی ہے، آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ ان سرکار کے گھر والوں کی صدارت میں، شاہ صاحب کی صدارت میں، آقا کے شہادت کی بارگاہ میں حاضری کے موقع پہ ہم نے اس عظیم ہستی کے ذکر میں تھوڑی اپنی حاضری لگوا لی ہے، آپ کی بھی لگ گئی، میری بھی لگ گئی۔ اب آخر میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے، ان کے توسل سے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ان کی معیت، ان کی رفاقت، ان کا ساتھ، یہ دولت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ المرء مع من احب، وما علینا۔